تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ نے ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. پاکستان میں ہم نے پچھلے سالوں میں ہائر ایجوکیشن پہ بڑی توجہ دی، لیکن جو پرائمری اور سیکنڈری لیول کی ایجوکیشن کہہ رہا تھا کہ بیسیکلی دیکھیں. وہ سوال مجھے پتا لگ گیا، پرائمری اور سیکنڈری کی آپ بات کر رہے تھے. جی جی سر، جی پلیز. اچھا، ایک تو میں یہ ضرور کہہ دوں کہ ہمارا بلک آف ایکسپینڈیچر ڈسپائٹ جو مشرف صاحب کے دور میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ری آرگنائز کیا گیا تھا، یو جی سی سے ایچ ای سی پیسے بڑھائے گئے تھے، اس کے باوجود جو بلک ہماری انویسٹمنٹ کا ہے وہ ابھی بھی پرائمری اور سیکنڈری پہ ہی ہوتا ہے، اور یہ بہت عرصے سے اسی طرح چل رہا ہے. لیکن وہاں سر وہ تنخواہوں میں نہیں ہے. جی سوری، میں کہہ رہا ہوں وہ تنخواہوں میں زیادہ نہیں ایکسپینڈیچر ہو رہے سر. اسی پہ آ رہا تھا. اور وہ بھی مہتاب، کسی بھی ایجوکیشن سیکٹر کو آپ دیکھیں گے نا، کہیں بھی کسی بھی ملک میں، تو زیادہ تر پیسہ تنخواہوں پہ ہی جاتا ہے، کیونکہ ٹیچرز بہت ہوتے ہیں نا. مثلا اس وقت پنجاب میں کوئی 4 لاکھ کے قریب ٹیچر ہے اکیلے پنجاب میں. پاکستان میں دیکھیں گے تو ڈبل ہو جائے گا. صرف یہ پبلک سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو اوور آل تو 2 ملین ٹیچر ہوں گے پاکستان میں، لیکن پبلک سیکٹر میں ہی کوئی 8 لاکھ کے قریب ٹیچرز ہیں. اچھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری میں 3 مجھے بڑے ایشوز آج بھی لگتے ہیں. ایکسیس کا، جس میں ہمارے پاس آج بھی پرائمری لیول پہ سکول بہتر ہو گئے ہیں، سیکنڈری پہ سکول ہی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ میں ہے نہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. اس طرح اندازہ کیجئے کہ پرائمری لیول پہ حکومت پنجاب کے 32,000 سکول ہیں، لیکن مڈل اور سیکنڈری پہ شاید صرف سیکنڈری پہ 8-9 ہزار رہ جاتا ہے. ٹھیک، سو وہ کسی بھی زمانے میں ہم نے رول ہی یہ بنایا تھا کہ ہر 4-5 پرائمری کے لیے ایک مڈل یا ہائی اسکول بنے گا، اور وہ ابھی تک اسی طرح چل رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے پچھلے 10-15 سال میں تو اسکول بنانے چھوڑ دیے تھے پبلک سیکٹر میں. سو ایکسیس کا ایشو ابھی تک ہے. ڈسٹینس ٹو اسکولنگ بہت زیادہ ہے، اسی لیے ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے کہ اگر پرائمری اسکول قریب بھی مل جائے بچوں کو، کیونکہ وہ پرائیویٹ بھی بہت ہیں پبلک بھی، تو جیسے ہی 5ویں ختم کرتے ہیں بچے بچیاں تو اسکول دور ہو جاتا ہے، پیسے بڑھ جاتے ہیں، کاسٹ ٹرانسپورٹ کی بڑھ جاتی ہے، تو پھر ڈراپ آؤٹ بہت ہوتا ہے. تو 100 بچہ جو ہم پہلی جماعت میں بھیجتے ہیں، یہ اس 20 ملین سے قطع نظر کے جو باہر بیٹھے ہیں اسکولوں سے، 5 سے 16 سال کے بچے جو 20 ملین ابھی اسکول نہیں جا رہے، ان سے الگ اگر 100 بچہ پہلی جماعت میں داخل ہوتا ہے تو مشکل سے اس میں سے 10-15 لوگ جو ہیں وہ میٹرک تک پہنچ پاتے ہیں، اور یونیورسٹی تک تو تقریباً 6-7 لوگ صرف اس 100 میں سے پہنچتے ہیں. یعنی ہمارے ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ 70-80% کا ڈراپ آؤٹ ہے میٹرک تک. جی تقریباً اتنا ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے میٹرک کے امتحان کے بعد تک، کیونکہ میٹرک میں بھی تو بہت لوگ فیل ہوتے ہیں. آپ میٹرک کا رزلٹ دیکھیں، اس کا پاس ریٹ جو بھی جتنا بھی ہوتا ہے 30-40-50%، کبھی 60%، تو وہ کیونکہ ملینز آف بچوں کی بات ہو رہی ہے تو باقی زیادہ تر فیل ہو جاتے ہیں. بہت سارے فیل ہوتے ہیں، اور کچھ میٹرک کے امتحان کے ڈر سے امتحان ہی نہیں دیتے، تو 7ویں 8ویں 6ویں میں چھوڑ دیتے ہیں. کچھ بچیاں اسکول دور ہونے کی وجہ سے 5ویں کے بعد ہی چھوڑ دیتی ہیں. سو ہمارا ڈراپ آؤٹ ریٹ آج بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ وہ بلک ہے جو اب آؤٹ آف اسکول بچوں کا ہے. سو اب ہمارا جو ایکسیس کا ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم پہلی جماعت میں بچوں کو کتنے، وہ 70-80%، 85% بھی ہم لے آتے ہیں ایج کوہورٹ کے، جو ریلیونٹ کوہورٹ کے بچے ہیں، لیکن ان کو پھر آگے میٹرک تک لے جانا، جو کہ آپ کو پتہ ہے 25A میں ہمارا پرومس ہے کہ ہم سب کو 10 سال کی تعلیم دیں گے، تو وہ 10 سال کی تعلیم ہم نہیں دے پاتے، اس میں زیادہ تر ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو پہلا تو یہ. دوسرا ایشو سب سے بڑا ابھی بھی یہ ہے مہتاب، جس پہ ہم نے ایکچولی فوکس بھی نہیں کیا، ایکسیس پہ تو پھر فوکس کیا پچھلے سالوں میں، وہ کوالٹی کا ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن. وہ آپ ورلڈ بینک، اثر، ہمارے بورڈ ایگزام، CSS ایگزام، کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، سارے یہ چیخ کے کہتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن، جو تقریباً 95-97% بچے ہمارے اسکولوں میں ہیں نا، جس میں گورنمنٹ اسکول بھی ہیں بالعموم اور لو فی پرائیویٹ اسکول بھی ہیں، اس میں کوالٹی آف ایجوکیشن بہت بری ہے. 2-3% کے جو ہائی فی اسکولوں میں جاتی ہے، جن کے نام ہم سنتے رہتے ہیں، ان کے علاوہ زیادہ تر جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بہت بری ہے. سو وہ مسئلہ بھی ابھی، اور اس پہ تو ہم نے ابھی زیادہ توجہ دینی بھی نہیں شروع کی.
اب آ کے پچھلے 5-7 سال میں ریٹرک شروع ہوئی ہے تھوڑی سی کہ بھئی کوالٹی بھی امپروو کرنی ہے، کوالٹی بھی امپروو کرنی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو ایکسیس ہی سارا کچھ تھا کہ اسکول بناؤ، 4 دیواری بناؤ، باتھ روم بناؤ، بجلی لگاؤ، پانی لگاؤ، اس پہ زیادہ تر ہمارے پیسے لگ رہے تھے. وہ ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ضروری نہیں، لیکن ساتھ اس کے کوالٹی آف ایجوکیشن بھی تو ضروری ہے، جو ٹیچر، کتاب، پڑھانے والا، پڑھانے کا سٹائل، پیڈاگوجی، ان چیزوں سے آتی ہے جن کو ہمیں اب دیکھنا بھی پڑے گا. تیسری چیز ہمارے نظام میں جو بہت خراب ہے اور چلے جا رہی ہے مہتاب ایجوکیشن میں، پرائمری اور سیکنڈری، وہ لیک آف ایکوٹی کا ایشو ہے. آپ یہ سوچئے کہ اگر ایک بچی غریب گھرانے میں بلوچستان کے رورل ایریا میں پیدا ہوتی ہے اور ایک لڑکا کراچی کے امیر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، کیا دونوں کو برابر مواقع مل رہے ہیں؟ اگر آپ نمبرز دیکھیں تو وہ جو رورل ایریا میں بچی پیدا ہوئی ہے بلوچستان میں، غالباً وہ سروائیو ہی نہیں کرے گی 5 سال تک، کیونکہ انفنٹ موٹیلٹی ہماری بلوچستان میں کافی ہے. اگر سروائیو کر جائے گی تو اسکول نہیں جائے گی، اگر اسکول چلی بھی گئی تو تقریباً امپاسبل ہے کہ رورل ایریا سے وہ میٹرک پاس کر جائے. دوسری طرف کراچی میں آپ دیکھیے، جو کسی ایلیٹ اسکول میں بچہ جائے گا لڑکا امیر گھر سے، اور پھر اس کی تعلیم غالباً ہو سکتا ہے وہ ملک سے باہر جا کے تعلیم اپنی مکمل کرے ہوئے. وہ غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، لیکن جو ہم نے گارنٹی سارے بچوں کو پاکستان کے دینی تھی، وہ کچھ تو مساوی ہونی چاہیے نا، کوئی چیز تو اس میں لنک کرے. ان دونوں کی دنیا اتنی فرق کیسے ہم ایک ملک میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں؟ وہ جو چیز ہے ایکوٹی کی، لینگویج کی وجہ سے، زبان جو ہم نے 3-4 مختلف زبانیں، سسٹم کہیں مدرسہ تو کہیں گورنمنٹ تو کہیں ایلیٹ، اردو انگریزی، وہ میں بات کی لینگویج کی. جیوگرافی کی وجہ سے کہ بھئی رورل اربن کے فرق ابھی بھی، یا شہروں اور دیہاتوں کے اور پروونسز کے فرق. نظام کا کہ بھئی آپ امتحان کون سا دیتے ہیں، میٹرک، او لیول، یہ مدرسوں کا اپنا ہے کوئی سسٹم، اور پھر ہائی اسکول، جو ہائی اسکول ایگزام ہے. ایک بس سینٹینس اور مہتاب، اور آخر میں کہ بھئی اس کے بعد جو تعلیم آپ دیتے ہیں کالج یونیورسٹی کی، اس میں اتنے فرق. اتنا بٹا ہوا نظام شاید ہی کسی ملک میں آپ کو ملے ایجوکیشن کا. اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک فیڈریشن، ایک ملک، ایک نیشن وغیرہ ہوگا بغیر کوئی منیمم سٹینڈرڈ گارنٹی کیے لوگوں کے لیے، وہ امپاسبل ہے. یہ 3 بڑے جو سوال ہیں نا، ایکسیس، کوالٹی اور ایکوٹی، یہ تینوں ہمیں بڑے غور سے سوچنے پڑیں گے. جی سوری. اور سر سلیبس کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یونیفارم سلیبس جو ہے وہ لے کر آئیں؟ یار اس میں نے کئی دفعہ لکھا بھی ہے مہتاب کہ یہ جو ایسنسی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جو تحریک ہے، یعنی جو سوچ تھی گورنمنٹ کی کہ وہ کسی قسم کی ایکوٹی لانا چاہ رہے ہیں، اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا. بالکل ایکوٹی ہونی چاہیے، ہمیں سب بچوں کو گارنٹی کرنا چاہیے کوئی منیمم سٹینڈرڈ. لیکن جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے وہ سنگل نیشنل کریکلم کا ہے، وہ منیمم نیشنل کریکلم یا سٹینڈرڈ کا نہیں ہے. سنگل کا مطلب ذرا اگر آپ اس پہ غور کریں، مجھے لگتا ہے کہ وہ حکومت تھوڑی سی میرے خیال میں غلط طرف چلی گئی. سنگل کی جگہ منیمم سٹینڈرڈ گارنٹی کرنا تو بالکل بنتا ہے، پر اب اس طرح سوچئے کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں سب ایک زبان، ایک کتاب، ایک امتحان دیں گے؟ ابھی حکومت ادھر نہیں آ رہی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ دونوں پرائم منسٹر بھی اور شفقت صاحب نے بھی اپنی کچھ سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ابھی نہیں، لیکن کچھ سالوں میں ایک کتاب، ایک امتحان، ایک چیز کی بات ہوگی. وہ کیا اس کو آپ نچلوں کو اٹھا کے سب کے برابر کریں گے یا اوپر والوں کو کھینچ کے نیچے لے کے آئیں گے؟ دونوں میں فرق ہے نا. ایکوٹی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نچلوں کو اٹھائیے اور منیمم سٹینڈرڈ گارنٹی کیجئے، لیکن یہ بالکل ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ اگر کوئی اسکول آپ کے منیمم سے زیادہ کروا رہا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ نہیں خبردار تم نے یہ نہیں کرنا. میرا خیال ہے وہ سوچ ہے نہیں، اللہ نہ کرے اس ڈائریکشن میں جائے، لیکن ایک پاسبلٹی جب آپ سنگل کہتے ہیں بجائے منیمم کے تو وہ پاسبلٹی اوپن ہو جاتی ہے. جیسے مجھے یاد ہے ایک پچھلے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک دفعہ کورٹ میں میرے سامنے، میں کسی چیز کے لیے حاضر تھا سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا تو خواب ہے کہ ایک بستہ، ایک کتاب، ایک یونیفارم، ایک طرح. وہ ہو نہیں سکتا نا، وہ کسی بھی معاشرے میں ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے، اور وہ شاید ڈیزائریبل بھی نہ ہو مہتاب، کیونکہ گھروں کا بھی بہت فرق ہے نا. ہماری تعلیم میں
اگر مثلا آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی سب کو انگریزی میں پڑھاؤ تو وہ ممکن شاید نہ ہو اور شاید مناسب بھی نہ ہو. اگر کہہ دیں سب کو پنجابی میں پڑھاؤ تو وہ بھی ممکن نہ ہو, مناسب نہ ہو, کیونکہ اور زبانیں اور شہریت سب کچھ ہے. تو وہ جو اس لیول کی ڈائیورسٹی ہے, دیکھیں نا اصل جھگڑا میتھ کے کریکلم پہ تو نہیں ہے نا. میتھ کا کریکلم تو وہی ہوگا جو ہے, اور وہ 2007 والا بھی وہی تھا, وہ 2017 میں جو ہونے لگا تھا وہ تھا, وہ اب بھی وہی تقریباً وہی ہے, وچ مارجنل ڈفرنس. اصل فرق آتا ہے ہسٹری, اسلامیات, کلچرل اسٹڈیز, سیوکس, ان چیزوں پہ. اگر پروونسز جن کو 18ویں ترمیم میں آپ نے یہ رائٹ دے دیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک بلے شاہ پڑھانا چاہتا ہے, دوسرا سچل سرمست پڑھانا چاہتا ہے, تیسرا خٹک پڑھانا چاہتا ہے, تو اس میں کیا برائی, پڑھانے دے, بسم اللہ. رائٹ, دس از دا ڈائیورسٹی جو ہمارے ملک میں ہونی چاہیے. ہسٹری میں بھی تھوڑی ڈائیورسٹی آنی چاہیے, ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویو آنے چاہیے, زبان میں بھی ہو, کلچر میں بھی ہو, یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہاں پہ ڈائیورسٹی رکھتے ہوئے آپ منیمم سٹینڈرڈز بنا لیجئے کہ بھئی زبان اتنی آئے, میتھ اتنا آئے, سائنس اتنی آئے, یہ چیزیں یہ لوگ پڑھیں, وہ ٹھیک ہے. سنگل کرنا اس کو, اس پہ مجھے تھوڑا سا کچھ تھوڑا سا اعتراض ہے کہ وہ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اصل میں یہاں پہ ایجوکیشن کا مقصد ڈائیورسٹی نہیں ہے, بلکہ کوشش یہ ہے کہ ڈائیورسٹی کو ختم کیا جائے. دوسری بات جو میں آپ سے آخری 2 سوال مجھے کرنے کی اجازت ہے سر. ایک تو یہ کووڈ کے بعد جو آن لائن ایجوکیشن ہے سر, اور یہ جو آن لائن ایگزامز ہیں, یہ ایک طرح سے بلیسنگ بھی ہے, لیکن دوسری طرف کچھ پرابلمز بھی ہیں اس کے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟ مہتاب, اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں آن لائن میں ہیں. ایک تو مسئلے آئے ہمیں, یونیورسٹی اور اسکولوں میں فرق ہے. میں یونیورسٹی کی زیادہ بات کروں گا کیونکہ وہاں بات ہو رہی ہے. اسکولوں میں تو ظاہر ہے آن لائن اس طرح چھوٹے بچوں کے ساتھ آن لائن چلانا ویسے بھی بہت مشکل ہے, اس کا ایویڈنس بھی بڑا مکسڈ ہے. وہاں پہ ہمیں واپس جانا پڑے, وہ تو ہم مجبوری کی وجہ سے کبھی ٹی وی ریڈیو کر رہے ہیں نا فی الحال. اللہ کرے کہ جلدی کووڈ ختم ہو تاکہ واپس جائیں. یونیورسٹیز کا تھوڑا سا فرق ہے, اس میں ڈسٹینس لرننگ, آن لائن لرننگ پاسبل زیادہ ہیں, لیکن اس میں 3 بڑے مسائل ہمیں آئے. پہلی چیز یہ ہوئی کہ بہت سے بچیوں کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس یا ڈیوائسز نہیں تھی. دیٹس اے انفراسٹرکچر پرابلم, وہ ہمیں ریزالو کرنی پڑے گی اگر ہم نے آن لائن کرنی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا وہ انویسٹمنٹس کا بات ہے کہ وہ انویسٹمنٹس ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ گھروں کے ماحول بہت فرق ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کسی کے گھر جگہ ہے بیٹھنے کی, کسی کے گھر نہیں ہے. کسی کے گھر 5 بچوں میں 1 ڈیوائس ہے, کسی کے گھر ہر ایک کے پاس 2 ڈیوائسز ہیں. کسی کے گھر میں خاموشی ہے کام کرنے کی, کسی کے نہیں ہے. خاص کر بچیوں کا اگر آپ سوچیں تو ان کو گھروں کے کام کرنے اور باقی ذمہ داریاں دیکھ بھال کی وہ بھی زیادہ ہم دیتے ہیں, لڑکوں کو کم دیتے ہیں. سو وہ بہت سارے وجوہات کی وجہ سے جو ہوم انوائرمنٹ ہے نا, یونیورسٹی کی سپیس ایک قسم کی بڑی ڈیموکریٹک سپیس ہوتی ہے کہ مہتاب اور فیصل دونوں گئے, دونوں کو ایک جیسے کمرے, دونوں کو ایک جیسے استاد, ایک جیسی چیزیں مل گئیں. سارا دن ہم لائبریری بیٹھیں, کام کریں, جو مرضی کریں, ایک جیسا کر سکتے ہیں. گھر سے بیٹھ کے کرنا یہ فرق ہے, کیونکہ مہتاب کا گھر ماشاءاللہ بہت بڑا, فیصل کا گھر چھوٹا. مہتاب کے پاس 8 کمرے, فیصل کے پاس 1 کمرہ جس میں 8 لوگ وغیرہ وغیرہ, وہ سارے فرق آ جاتے ہیں, رائٹ. تو اس کو مینج ہم آن لائن پہ کرنا بہت مشکل ہے. یہ دوسری پرابلم تھی, ہوم انوائرمنٹ. تیسرا مسئلہ بڑا یہ آیا کہ جس وقت یکدم ہمیں آن لائن جانا پڑا نا, تو نہ استاد نہ شاگرد کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے نا, مینٹلی بھی اور مٹیریل وائز بھی. تو کیا تمام اساتذہ, میں بھی شامل ہوں, کہ ہم نے انیشلی جو ہم کلاس میں پڑھاتے تھے اس کو اسی طرح ہم آن لائن زوم پہ لے گئے کہ لو جی ہم لیکچر یہاں پہ دے دیتے ہیں. تو جو پیڈاگوجی میں بھی چینج آنا چاہیے اور جو مٹیریل میں بھی چینج آنا چاہیے, وہ دونوں نہیں ہو سکے. اسی طرح وہ امتحان میں بھی نہیں ہو سکا نا. بڑا میرے خیال میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ جی امتحان ان پرسن ہو یا آن لائن ہو. اصل سوال یہ ہے کہ امتحان کی نیچر کیا, فارمیٹیو اسیسمنٹ کی طرف ہم کیوں نہیں جا سکتے اگر ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں. میں اپنے اب تمام کورسز میں زیادہ تر فارمیٹیو اسیسمنٹ کرتا ہوں یا ایسا امتحان بناتا ہوں جو فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ گھر بیٹھ کے دے رہے ہیں, آن لائن دے رہے ہیں, یا وہ میرے پاس آ کے دیں گے. مطلب یہ ہے سر آپ امتحان کریٹیکل تھنکنگ کی بنیاد پہ بناتے ہیں. میں کہتا ہوں کتاب کھول کے کر لو بے شک, ٹھیک ہے, لیکن بس صرف کاپی نہ کرنا, کاپی نہ کرو.
وہ میں دیکھ لوں گا, وہ میں جس طرح بھی چیک کر سکتا کرنا, اپنے لفظوں میں سوچ کے لکھ لو, اور وہ ہم اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے سامنے بیٹھتے ہو یا نہیں بیٹھتے. ڈاکٹر صاحب ایک مجھے آخری سوال کرنے کی اجازت دیں. دیکھیں ہم نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا, برک اینڈ بارڈرز پہ ہم نے بڑی توجہ دی. آپ نے کوالٹی ایجوکیشن کے بارے میں پہلے بات کی. دنیا کی جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں کم از کم پاکستان کی کوئی یونیورسٹی شامل نہیں ہے, 200-300 میں تو کوئی نہیں ہے. تو یہ سارے پیسے ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ بند نہ کر دیں, میرے خیال ڈراسٹک بات ہے, لیکن کوالٹی کو کیسے انشور کریں؟ یہ مہتاب اب کنٹروورشل بات لگے گی, لیکن میں اس پہ کافی سوچتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں آئیڈیلز 2-3 ہم بنا سکتے ہیں. کیا آئیڈیل یہ ہے کہ تمام جتنے لوگ میٹرک ایف ایس سی کریں انہیں ہم نے بیچلرز کروانی ہے اور ایک ہی لیول کی کروانی ہے. اگر وہ آئیڈیل ہے تو پھر تو اور بہت ایکسپینشن چاہیے. ایک دوسرا آئیڈیل یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں ہم تعلیم عام کریں گے تمام بچوں کو. دیکھیں ابھی میں جیسے کہہ رہا تھا, یونیورسٹی میں 100 میں سے 7 بچے پہنچتے ہیں جو پہلی جماعت میں آتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جو ایچ ای سی کی ویژن تھی وہ ان کو 100% انکریز کر کے 15 بچے کرنا چاہ رہی تھی, 100 میں سے 15. وہ بھی بہت کم ہے. اگر آپ بہت سارے ملک دیکھیں, امریکہ وغیرہ دیکھیں, وہ 50, 60, 70 پہ ہیں. لیکن یہاں پہ انڈیا بھی ریجن میں ہمارے شاید 15 پہ بیٹھا ہے یا اس کے ارد گرد, ہم بھی اس کے قریب جانا چاہ رہے تھے, تو وہ بہت کم ہے. سو اس کو اگر کرنا ہے تو بہت زیادہ ایکسپینشن پھر تو ابھی بھی چاہیے. 200 یونیورسٹیز از ناٹ انف. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس تو اب وہ 200 چلانے کے لیے بھی پیسہ نہیں. آپ اس سال دیکھیے, میرا خیال ہے ایچ ای سی نے کہا تھا کہ ہمیں آپ سیکٹر کے لیے 100 بلین کے قریب دیں, اس کا ملا ہمیں تقریباً 60 بلین ہے. آپ بتائیں کہ وہ نہائیں گے کیا, نچوڑیں گے کیا والی بات ہے. کہ آپ نے دیکھا یہ پشاور یونیورسٹی کہہ رہی ہے ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور بہت ساری یونیورسٹیز کا یہ حال ہو رہا ہے. رائٹ. سو اصل حقیقت تو یہ ہے کہ پیسے بہت کم ہیں, کوالٹی کافی بری ہے, ابھی بھی سائز وہ نہیں جو ہونا چاہیے. اب اس میں آگے بڑھنے کے لیے جہاں کنٹروورشل پارٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. مے بی ہم یونیورسٹی سیکٹر کو 2-3 ٹیئرز میں ڈیوائڈ کریں. ایک وہ ٹیئر ہو جو بہت زیادہ ریسرچ فوکسڈ لیکن چھوٹا ٹیئر ہو جو ریسرچ ایکٹیویٹیز وغیرہ زیادہ کرے, اور پھر باقی ایک اچھی سیکنڈ ٹیئر میں اچھی بڑی ٹیچنگ یونیورسٹیز آئیں, اور تھرڈ ٹیئر میں وہ یونیورسٹیز آئیں جو سیکنڈ ٹیئر والوں سے ہم یا فرسٹ ٹیئر سے سپورٹ لے کے ان کو آلموسٹ لائک کالجز رن کریں جو بیسک ایک بیچلرز ڈیسنٹ کوالٹی کی پورے ملک میں پھیلا سکیں. سو ٹیئرڈ اسٹرکچر کے علاوہ مجھے سمجھ نہیں آتی, ورنہ اگر ہم نے سب کو ایک جیسا کرنے کی کوشش کی تو جتنے پیسے ہم لگانے کے لیے راضی ہیں اس میں تو وہی ہوگا کہ آپ چادر کھینچیں گے تو سینہ ڈھکیں گے تو ٹانگیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی, اور اگر آپ ٹانگوں پہ چادر ڈالیں گے تو پھر سینہ نظر آئے گا. وہ والی بات ہو جائے گی کہ اس انویلپ سے یہ پورا کور نہیں ہو سکتا. سو ایک میں آخری بات مہتاب اگر اوور آل کہہ سکوں, 1959-60 میں شاید ایک شریف کمیشن بنا تھا ایجوکیشن پہ, بہت مشہور ہے شریف کمیشن رپورٹ جو بنی تھی, بڑا کمپریہنسو رپورٹ تھی جس نے کہا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے. آج تک وہ رپورٹ پڑھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اوور آل ایجوکیشن پہ وہ وقت آ رہا ہے کہ دوبارہ حکومت نان پارٹیزن طریقے سے ایک ایجوکیشن کمیشن بنائے جو یہ سوچے کہ بھئی پہلی جماعت یا کنڈر گارڈن سے لے کے یونیورسٹی تک ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, وہ کرنے کے ہم اس وقت ہیں کہاں جانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے اگلے 5-10 سال 15 سال میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ایک ریسیٹ کی مجھے لگتا ہے ضرورت ہے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں حکومت کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ دسمبر میں شاید ای میل آئی تھی کہ جی نئی ایجوکیشن پالیسی بنانے لگے ہیں, اور مارچ میں وہ ایجوکیشن 23 مارچ کو شاید وہ لانچ کرنا چاہ رہے تھے پالیسی. انڈیا نے ابھی پالیسی شاید اپنی بنائی ہے ایجوکیشن کی, 4 سال لگے ہیں ان کو پالیسی بناتے. یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 2-3 مہینے میں وہ ایک پالیسی نکال دیں گے. اب وہ اللہ جانتا ہے چھاپا لگا کے کیا کر کے جو بھی ہے اس میں کنسلٹیشن بھی کر. اس کی جگہ میری رائے یہ ہے کہ ایک 10-15 لوگوں کا ویل سپورٹڈ کمیشن بنائیے, دوبارہ سے سوچئے ہم نے ایجوکیشن میں کنڈر گارڈن سے اوپر تک کرنا کیا ہے,
اور پھر اس کو نان پارٹیزن طریقے سے سارے لوگ کہیں کہ ہاں کہ یہ ہم امپلیمنٹ کریں گے چاہے کوئی بھی حکومت میں آئے, تو پھر ہی یہ بات ایجوکیشن کی آگے چلنی ہے, ورنہ ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے اور گرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی ان سیکٹرز کے بارے میں اور جو مائکرو ایشوز ہیں سر اس پہ ہمیں گائیڈ کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ چیزیں ہم میکرو پہ تو بہت زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن یہ جو مائکرو ایشوز ہیں ان پہ ہماری ڈسکشن بڑی کم ہے. امید ہے کہ آپ مجھے ٹائم دیں گے. بہت شکریہ, اور جب آپ کہیں گے, لیکن آخری چیز میں یہ کہوں, آپ سے میں بالکل متفق ہوں. میرے خیال میں اب میجر کنسٹرینٹس اکانومی میں بھی مائکرو لیول پالیسی سے ہی ٹھیک ہوں گے. مائکرو لیول کا یہ مطلب نہیں کہ میں نیچے گھر جا کے کچھ کر رہا ہوں, مائکرو لیول کا ہے کہ اس کا امپیکٹ مائکرو لیول پہ آنا چاہیے. اور اس کے بغیر اب وہ جو پہلی جنریشن لارج ریفارمس ہے نا, وہ کر لیے ہو گئے, ان کی جتنی تھی ان سے جتنا ہمیں رس ملنا تھا مل چکا ہے. اب یہ نہیں کریں گے تو اسی طرح اکانومی بار بار اچھی بری ہوتی رہے گی. سو آئی ٹوٹلی اگری ود یو اینڈ لک فارورڈ ٹو another occasion جب انشاءاللہ ہم بات کریں. تھینک یو ویری مچ سر. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ جی, خدا حافظ. اللہ حافظ.